السلام علیکم ناظرین، آج کی موٹیویشن ٹاک کے ساتھ ویس ملک آپ کے سامنے۔ آج میں آپ سے جو بات کروں گا، اگر آپ کی سمجھ میں وہ بات آ گئی تو بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے سولو ہو جائیں گے، بہت سارے ویوز، ہمارے جو مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ ٹائٹل اس کا ہے میری خوشی ایکسپیکٹنس اور میری مرضی ایکسیپٹنس۔ آپ یہ سمجھ لیں، ایکسپیکٹ کرنا اور ایکسیپٹ کرنے کے اندر جو فرق ہے وہی ہماری خوشی ہے، وہی ہماری مرضی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں یا توقع کرتے ہیں اس چیز کی، فرسٹ آف آل آپ ایکسپیکٹ کرنے کو دیکھیں کہ جب ہم کسی سے کسی چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہوتی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ وہ فریم ہمارے یہاں پر بنتا ہے اور ہم اس کو اپنے اندر ہی جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر دوسرے تک اس کو پٹ اپ کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم دوسرے تک پٹ اپ کر دیتے ہیں اور آگے سے قبول نہیں ہوتا، ایکسیپٹ نہیں ہوتا، تو وہ جو ہماری ریجیکشن ہے وہ ہمیں فلیئر اپ کر دیتی ہے، ہمارے اندر ہیٹ پیدا کرتی ہے، آگ پیدا کرتی ہے، ہم سلگتے ہیں یا الجھتے ہیں اور ہماری روح کے اوپر بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایکسیپٹنس جو ہے یہ مرضی کے اوپر ہے۔ ایکسپیکٹ کرنا یہ آپ کی خوشی ہے، آپ کی اپنی ول ہے۔ دوسرے نے اس کو قبول کر لیا اکارڈنگ ٹو یور اسٹیٹس، دیٹ از اوکے، فائن۔ اور اگر نہیں کیا تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم ساری زندگی ایکسپیکٹنس اور ایکسیپٹنس کے اندر الجھے رہتے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ سلوگن سنتے ہیں کہ یہ ہے کہ میری خوشی جو ہے میری مرضی ہے، میری خوشی کیا ہے؟ میری مرضی، اس کے اندر ہی سب کچھ پنہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک گھر میں ایک میاں بیوی ہیں، دو ڈفرینٹ سولز ہیں، دو ڈفرینٹ ایک براٹ اپ ہے، وہ دونوں ایک ہی جگہ کے اوپر کولائڈ ہوتے ہیں، تو ان کو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے ذات کے اندر ایک مکمل ایک ایکسپیکٹنس لے کر آتا ہے، اس بیوی کو لے کر اپنے گھر میں آتا ہے، اور وہ بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک مکمل ایک پوری ایک ایکسپیکٹ کر کے آتی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ ہوگا۔ اب جب اس کو آگے پٹ اپ کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، اور ادھر سے وہ پٹ اپ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب ہو کیا رہا ہے، دو ڈفرینٹ سولز ایک دوسرے کے اوپر اپنی مرضی اور اپنی خوشی کو تھوپ رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے ایکوائر کر رہے ہیں کہ مجھے میری بات، میری سوچ، میری آئیڈیالوجی کو، میری پرسپیکٹیو جو ہیں ان کو سمجھا جائے، ان کو لیا جائے، تو یہی میری خوشی ہے، یہی میری مرضی ہے، اب میری مرضی چلے گی، میری خواہش چلے گی۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم الجھ جاتے ہیں اور یہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں۔ ہسبینڈ جو ہے، میاں بیوی جو ہیں، وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور بیوی نے کھانا لا کے رکھا ہے اور اس نے پوچھا ہے کہ کھانا کیسے بننا ہے، یہ آپ کو کیسا لگا؟ اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ اپریشیٹ کرے گا اور کہے گا بہت اچھا بنا ہوا ہے، ویری نائس۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں تو نمک زیادہ ہے، یا اس کے اندر تو وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو میری ماں کے ہاتھ میں تھا، یا اس کے اندر تو یہ چیز کی کمی ہے۔ اب وہ ایک جملہ بول کر، اب وہ ایک بات کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اٹھ کر اپنے کام پہ چلا جاتا ہے یا اندر باہر ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو وائف ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس کی خوشی تھی کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، لیکن جب اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اس کی روح کے اوپر ایک دم سے بوجھ آ گیا اور وہ بجھ سی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے گھر فون کیا، اپنی بہن کو کیا، اپنی والدہ کو، اپنی کسی فرینڈ کو فون کیا، اس سے شیئر کیا۔ اس نے بھی آگے سے چار باتیں اس کو اور سنا دی کہ یہ تو ہوتا ہی ایسا ہے، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی کسی کو پسند نہیں آتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کی روح کے اوپر بوجھ اور بڑھتا جا رہا ہے اور وہ اور زیادہ جو ہے ڈپریشن کے اندر جا رہی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے سارا دن گزر گیا۔ شام کو شوہر جب گھر واپس آیا اور اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں کہ بھی یہاں پر جو ہے کچھ ایسا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہوگا، وہ دیکھتا کیا ہے کہ اس کی بیوی کا موڈ سخت خراب ہے۔ اب وہ تو اپنے طور پر بالکل نارمل سی بات کرے گا،
اس کو بلائے گا بات کر، لیکن وہ آگے سے ہاں یا تلخ بات کرے گی، یا ان کے درمیان میں لڑائی شروع ہو جائے گی ایک بے سود سی بات کو لے کر. اب ہوا کیا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے. ہسبینڈ اس سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈو مور، اور بہتر ہو. لیول وہ نہیں ہے. اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جب اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کی اس ایکسپیکٹیشنز کو، تو گڑبڑ شروع ہوگی. اگر وہ اس کو اتنی سی بات کہہ دیتا کہ ہاں اچھا بنا ہوا ہے، ٹیسٹ اچھا ہے اس کا، لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں سالٹ زیادہ لگ رہا ہے، یا مجھے اس میں تھوڑی سی چلیز زیادہ لگ رہی ہیں، یہ کم لگ رہی ہیں، تو اگر یہ تھوڑا سا ایسے ہوتا تو زیادہ اور بہتر ہو جانا تھا. اینی ہو مجھے یہ میری فیلنگز ہیں. تو اس نے کہا تھا نہیں نہیں ویسے تو ٹھیک ہے، مجھے تو ٹھیک لگا ہے. تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا تو بات ختم ہو جانی تھی، لیکن اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اپنی ایکسپیکٹیشنز اس کو دے دی، اور وہاں سے بگاڑ ہو گیا. اب ایک دوسری ایگزامپل دیکھیں، میں آپ کو اپنی ایگزامپل بتاتا ہوں. میں اپنے گھر میں جہاں پر بیٹھتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، آج کل تو کووڈ کی وجہ سے میں سیٹنگ نہیں کر رہا، تو وہاں پر بہت رش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باہر جو لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اندر بھی جو کمپاؤنڈ ہے سین ہاؤس کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں. اب جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر شور شرابہ بھی بہت زیادہ ہے، اور باہر سے بھی شور ہو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. اور یہ کام جو ہے اسپرچولی بڑا کول اسٹیٹ آف مائنڈ کا ہوتا ہے، اور پیس اینڈ کام کے ساتھ چلتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ باہر بہت شور ہو رہا ہے، کچھ چیزیں گر رہی ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، لیکن میں اس کے اوپر میٹر نہیں کر رہا ہوتا. جو میرے کمپاؤنڈ میں یا میرے گھر کے اندر پریمیسز میں کہیں شور ہو رہا ہوگا تو میں برسٹ اپ ہو جاتا ہوں، ایک دم سے غصہ کرتا ہوں، اور ان کو روکتا ہوں، منع کرتا ہوں کہ خاموش ہو جائیں، کیوں شور کر رہے ہیں. اپنے گھر میں ہو رہا تو گھر والوں کو اندر پیغام بھجواتا ہوں کہ بھائی بچوں سے کہہ دیں کہ خاموش ہو جائیں، بات نہ کریں. اب ہو کیا رہا ہے، دیکھا جائے سنا جائے تو ایک بندی نے یا بندے نے وسپرنگ کی ہے، ایک دوسرے کے کان میں بات کی ہے، میرے نوٹس میں آ کے میں نے اس کو ڈانٹ دیا. بچوں نے اندر کوئی بات چیز گرا دیا، شور شرابہ ہو کے میں نے ان کو ڈانٹ دیا، غصہ کر لیا. کہ میں ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ ذرا سا بھی شور شرابہ نہ کریں، جبکہ باہر والوں کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. وہ شور کو میں مان چکا ہوں کہ وہ شور تو ہونا ہے. میں جس لوکیلٹی میں رہتا ہوں وہ کمرشل ایریا، وہاں پہ شور تو ہوگا جی، وہاں پر تو یہ چیزیں گریں گی جی، وہاں پر تو ساتھ والے بھی شور کریں گے، وہاں پر تو جی بچے بھی شور کریں گے، ٹریفک بھی گزرے گی، سب کچھ ہو رہا ہے. وہ میں یہاں پر کمٹ کر چکا ہوں، یہاں پر میں اس کو مان چکا ہوں. اب وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا. لیکن وہ جو انٹرنل ہے سسٹم، اس کو میں مان نہیں چکا، اس کو میں نے مانا نہیں ہے، اس کو میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے مجھے وہ تکلیف دے رہا ہے، مجھے الجھن دے رہا ہے. جتنی جلدی ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اتنی جلدی ہی ہم اس کے ایفیکٹس سے، جو ہے نیگیٹو ایفیکٹس سے بچ جاتے ہیں، اور پازیٹیو ایفیکٹس کی طرف ہم آ جاتے ہیں. ہم ساری زندگی جو ہے اگر دیکھیں نا تو ہم دوسروں کے لیے جیتے رہتے ہیں، دوسروں کے لیے جیتے رہتے ہیں، اور اپنی اس ایک فیک سی آئیڈیالوجی میں چلتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا. جب وہ نہیں ملا، جب وہ نہیں ہوا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم مائنس ہو جاتے ہیں، ہم فیوز ہو جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے اندر جو ہے ایک حصار کے اندر چلے جاتے ہیں. تو بات ساری خوشی کیا ہے، وہ سر پہ رکھی ہوئے ایک اینک کی طرح ہے جو بڑھیا کی گم ہو جاتی ہے، اور وہ سارے گھر میں تلاش کرتے رہتے ہیں. بعد میں جب سر پہ ہاتھ مارتی ہے تو اس کے سر پہ پڑی ہوتی ہے. وہ کہتی اینک تو میرے سر پہ تھی، میں نے سارے گھر کو بخت میں ڈال دیا. تو یہ وہی خوشی ہے جو ہمارے اندر کی ہے، انٹرنل ہے. جب کسی چیز کی اڈاپشن ہم کر لیتے ہیں، ایکسیپٹنس ہم کر لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اس لیے ویسے بھی ایک یونیورسل سے میتھ ہے کہ جتنی کم ایکسپیکٹیشنز ہوئیں گی اتنی ہی کم آپ کی زندگی کے اندر پرابلمز آئیں گی، اتنا ہی بے سکونی آپ کے اندر کم ہوگی. سکون کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ ایک اچھا عمل کر رہے ہیں، ایک اچھا ڈیڈ آپ کر رہے ہیں، اور آپ کی یہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں پیدا ہو رہا، آپ کی ذات قوم ہے، تو آپ جان لیجئے کہ آپ رائٹ ڈیڈ کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. اور اگر ایک کام کرنے کے بعد آپ بے چین ہیں، آپ کو سکون نہیں آ رہا، کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا، تو جان لیجئے یو ہیو ڈن رانگ، جی آپ نے کچھ گڑبڑ کر دیا ہے. اب وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے گڑبڑ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی عمل سے، آپ کی زبان سے، آپ کے کسی کام سے کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کو نقصان پہنچ گیا،
کسی کی ایک امید کے اوپر پانی پھر گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ آپ کی جو ہے وہ خوشی جو ہے ختم ہو جائے گی، آپ کا سکون ختم ہو جائے گا. میری خوشی میری مرضی. ہم اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خوشی کے ساتھ آپ دوسروں کے اوپر تھوپتے رہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، جبکہ ایک ماں باپ کے 5 بچے ہیں، ان 5 کی جو ہے بریڈ ایک ہی ہے، لیکن ان کے مزاج ڈفرینٹ ہیں. وہ اپنے آپ میں ایک کمپوزڈ ہیں، مکمل ہیں. آپ ان بچوں سے پوچھیں، وہ آپ کو اپنے اپنے ویوز بتائیں گے. ان کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھیں، وہ پیرنٹس کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ چیز رچ گئی ہوئی ہے. انہوں نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. میرے ماں باپ نے لڑنا ہے تو اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. میرے ماں باپ نے آپس میں الجھنا ہے تو اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. ماں سے میں نے کیسے فیور گین کرنی ہے، باپ سے میں نے کیسے فیور گین کرنی ہے. ہر گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان سے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں. ایک بچہ ہے گھر میں، وہ بہت بڑبولا ہے، آؤٹ اسپوکن ہے، جس کو ماں باپ کہتے ہیں یہ بدتمیز ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، لیکن وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے یا سب سے آگے نکل جاتا ہے. اور ایک بچہ ہے وہ تھوڑا سا خاموشی تیار کر لیتا ہے، وہ اپنے چہرے کے اوپر ایک یاسیت اور ایک ترسیمہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ لیتا ہے. تو دیکھنے والا کہتا ہے جی وہ یہ تو ماں باپ کہتے ہیں اس بیچارہ بڑا ہی ایک، اس کے ساتھ تو ہمدردی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تو سمپیتھی کرنی چاہیے، یہ جو ہے یہ تو بدتمیز ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ ایسے ہے. اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اس کی پازیٹیو کوالٹیز کو بھی سنپ کر دیا جاتا ہے، اور جو دوسرا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے صرف اس کی خاموش رہنے سے. جب تک وہ بولے گا نہیں، جب تک وہ اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کرے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے. پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ سارے کا سارا نقصان ہو جاتا ہے. پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ہمارا جو زیادہ بولنے والا بچہ وہ صحیح تھا، ہم نے اس کی پہچان نہیں کی. یہ کبھی آپ نے سوچا، یہ میں پیرنٹس سے بھی پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے ہر وقت کی بولشٹ، ہر وقت کی لان تان، ہر وقت کی ایک کمی کا احساس دلا دلا کے ایک انسان کی پرسنالٹی کو روئنڈ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. لائک ایک آفس میں ایک بندہ دیر سے جانے کا عادی ہے، تو اس کا باس، اس کے کولیگ سب اس پہ ہنستے ہیں، اس کو جو ہے مذاق کرتے ہیں، لو جی آگے جی آگے جی آگے جی آگے. یہ تو کبھی ٹائم پہ آ ہی نہیں سکتا، یہ تو کبھی ٹائم پہ آئے گا ہی نہیں، وہ تو دن بڑا قیامت کا دن ہوگا جب یہ وقت پہ آئے. اب آپ نے کہہ کر اس کو ایک لیزی بنا دیا ہے، اس کے اندر سے اس ول کو ختم کر دیا ہے. اب اس کو کوئی چام نہیں ہوگا جلدی آفس جانے کا. اگر کبھی وہ چلا بھی جاتا ہے تو سبھی حیران ہو کے پوچھتے ہیں، خیر ہے جی آج آپ آ گئے ہیں، خیر ہے جی آج آپ جلدی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوسرا کہتا ہے کل اپنے ٹائم پہ آئے گا، ٹینشن نہ لو، آج کوئی اور کام ہوئے گا. تو اس کی پازیٹیو کوالٹی کو بھی اگر اس نے ارادہ کیا کہ میں آج جلدی جاؤں، آپ لوگوں نے کہہ کر اس کو وہ بنا دیا کہ یہ لیٹ کمر ہے، یہ لیزی ہے، اس نے لیٹ نہیں آنا ہے. ایسے جب آپ ایک انسان کو بار بار ایک بات کا احساس دلاتے رہتے ہیں نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. دیکھیے مجھے غصہ آتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، دوسرے کو غصہ آتا ہے. اب ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جی میں نہیں جی میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. دوسرا کہتے ہیں جی ہاں جی غصہ کر دینا نیچرل ہے جی، نیچرل عمل ہے، غصہ تو آئے گا، نیچرل ہے. یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ان نیچرل ہے. ہم نے اپنے اوپر اس بات کو سن کر ہم غصے والے ہو گئے ہیں. اب مجھے بار بار کہیں گے جی بڑا غصہ کرتے ہیں جی، غصہ والا ہے، یہ نیچرل ہے جی، ان کا غصہ تو ہے. تو اب میرے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جی میرا غصہ کرنا سب کو پتہ چل چکا ہوا کہ میں غصہ کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے کوئی ایسا نہیں ہوگا سین، تو میں غصہ کرتا رہوں گا. لیکن جب مجھے اس بات کا احساس دلایا جائے گا کہ یو آر پازیٹیو سول جی، آپ بڑے ہمبل ہیں جی، آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن غصہ آپ کو آتا ہے، لیکن جب ہم کو غلط بات کرتے ہیں اس پہ غصہ آتا ہے، آپ غصہ کرتے ہیں. تو کچھ دیر کے بعد میرے اندر وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ پر پازیٹیوٹی آ جائے گی. اپنے آپ کو خود بھی آپ سیلف کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں، موٹیویشن اپنے آپ کو خود بھی دے سکتے ہیں. تو دیجیے، آپ کی خوشی آپ کی خوشی ہے، آپ کی مرضی آپ کی مرضی ہے، اس کو اپنی ذات پہ امپوز کیجیے، دوسروں پہ امپوز نہ کیجیے. سیشن کو کلوز کرتے ہوئے میں صرف یہی بات کہوں گا کہ جو میری خوشی ہے وہ میری مرضی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی بھی خوشی ہے جو اس کی مرضی ہے.
تو اس کی خوشی کو بھی آپ نے ریلائز کرنا ہے، اس کی خوشی کو بھی آپ نے فوکس میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے تھوڑا سا جھکنا ہے، تھوڑا سا جھکانا ہے. تو اس طرح سے مل کر آپ اس راستے کو چلا لیں گے تو تھنگز ول بی گون فائن. ادروائز آپ ساری زندگی نیل بائٹنگ کرتے رہیں گے، اپنے زخموں کو کھرچتے رہیں گے، آپ سکون سے محروم ہو جائیں گے. آپ کی سول جو ہے وہ کامنس میں نہیں جائے گی. اور جس کی روح کو سکون ہے، جس نے روح کا سکون پا لیا، اسے دنیا کا سکون پا لیا، آخرت کا سکون پا لیا. آئی ہوپ کہ میں نے ایکسپیکٹ کرنا اور ایکسیپٹ کرنا کو ایک میری خوشی اور میری مرضی کے اندر جس طرح سے مرج کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اب اس کو خود پہ سیلف انالیسس کریں، اپنے آپ کو انالائز کریں، پھر دیکھیں کہ یہ ٹاپک جو ہے کیسا ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اپنے ویوز سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. فی امان اللہ.